یہ بتائیے گا یو کے میں احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس وقت نواز شریف نے یو کے سے بیان دیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ غداری کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت عمران خان کہتے تھے غداری کر رہے ہیں؟ کوشش بھی کریں گے، پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں کو جو ہے اس کو ذمہ داری دیں گے، پارٹی سے باہر بھی لوگوں کو. آج آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق بھی جو ہے جو قیدی ہوتا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا جو ہے موقع ملتا ہے. لیکن تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے ہمارا قائد عمران خان صاحب جو اس ملک کے جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو جیل مینول کے مطابق بھی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اور اس سے اس لیے آج ہم عدالت میں اسی مقصد کے لیے آئے کہ یہ عدالت کا جو حکم، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی جائے. اور بار بار ہم کنٹمپریری بھی جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ طاقتیں ایسی ہے جو نہ قانون مانتی ہی، نہ عدالتوں کو مانتی ہے اور نہ عدالتوں کے حکم کو مانتی ہے. تو مجبوری میں بار بار ہم نہیں چاہتے کہ عدالتوں کا وقت ضائع ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس پہ موٹو لے کہ یہاں پر جب حکم جاتا ہے تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا. آیا آئین سے کون مرا ہوا ہے یا آئین سے والا تر ہے یا ایسی کون سی طاقتیں ہے جو آئین سے، اور کیونکہ اس ملک کی جو ہے اس ملک کو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے واحد جو ہے اس کا حل ہے وہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا یو کے میں احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس وقت نواز شریف نے یو کے سے بیان دیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ غداری کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت عمران خان کہتے تھے غداری کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، آپ نے یہ تو تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ ہوا نہیں. اگر یہاں پر لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تو قانون کی حکمرانی کے لیے کر رہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی اس کے خلاف بولتے ہیں. جو یہاں پر ریاست اداروں کی وجہ سے یا حکومت وقت کی وجہ سے جو فاصلے بڑھ رہا ہے، یہاں سے صوبائی تعصبیت کو جو ہوا ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اکتوبر میں بھی اور نومبر میں بھی صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں، یہاں پر پختونوں کو جہاں بھی اسے ملے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر اسلام آباد کے ایک MNA صاحب نے کہا کہ میرے گھر پہ پختون تھے، مسلم لیگ سے اس کا تعلق تھا، اس کو بھی پکڑا گیا تھا. یہاں پر جو روزگار کے لیے آئے تھے، غریب لوگ تھے، اس کو پکڑا گیا جو ایئرپورٹ کے لیے آئے تھے. تو یہ اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے جو ہے ناراضگیاں بڑھیں گی ریاست سے، ریاستی اداروں سے. تو اس کے لیے آواز انشاءاللہ ہر فورم پہ ہم اٹھائیں گے، عدالت میں آئیں گے، اس کے لیے ہم جلد سے جلوس کریں گے، اس کانفرنسنگ کریں، میڈیا پہ جائیں گے، چاہے ملک کے اندر ہو ملک کے باہر. تو ہمارا یہی خواہش ہے کہ اداروں اور لوگوں کے درمیان فاصلے کم ہوں، ہمارا یہی خواہش ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، ہماری یہی خواہش ہے کہ یہاں پر تعصبیت کی کو ہوا نہ ملے، کیونکہ ان چیزوں سے تعصبیت کو ہوا ملتی ہے. ان کو ہم سمجھانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا صدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، ہماری اوپر جو بھی غلط کرتا ہے ہم کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ ہم سے کرتے ہیں. پی ٹی ایم میں بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کی کافی زیادہ فالوئنگ ہے، لیکن پی ٹی ایم کو بین جو کیا ہے وہ صوبائی حکومت نے نہیں کیا. صوبائی حکومت کی مجبوری ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ پی ٹی ایم پہ بین ختم کیا جائے، پی ٹی ایم کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دی جائے. اور یہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. کسی کو بھی پابندی پاکستان میں نہیں ہونی. یہ جمہوری ملک ہے، ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے آئین اور قانون کے اندر. بالکل ہم اس مانتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے اس طرح کی غیر آئینی کرے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ملک میں آپ کسی کو سیاسی ایکٹیویٹی نہ دیں، کسی کا آرگنائزیشن کو بین کر لیں. تو اس کے ہم خلاف ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ پی ٹی ایم بین کیا ہوا ہے اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. صوبائی حکومت اور صوبائی ادارے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی فیڈرل کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن میں بالکل پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا ہے. پی ٹی آئی کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے کبھی ہو جاتے، کبھی ختم ہو جاتے. 9 مئی سے پہلے بھی تھے، کبھی 9 مئی کے بعد بھی تھے. تو یہ تو اسی طرح مختلف فیز آتا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہو جاتی، کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. رابطے رہتے ہیں اور رابطے ہمیں رکھنے بھی چاہیے. ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم اگر جمہوری لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، اسے رابطہ کرے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اگر ہم اداروں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس میں کوئی بری بات. اچھا سر، ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کا جو مولانا فضل الرحمان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیرسٹر سیف ہیں اور محمد علی درانی ہیں، ان کی جانب سے مولانا شیرانی کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سر، جب بھی 26ویں ترامیم ہو
या 26 नवंबर हो या इससे पहले 8 फरवरी हो, कुछ ऐसे ख़ास मौके आते हैं जब इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जाता है, लेकिन जब मकासद पूरे हो जाते हैं तो फिर मुलाकात करने दी जाती है। अब ऐसे कौन से मकासद हैं या कौन सा ऐसा डर है गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को जो इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा? असल में इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती कि हम और अपोजिशन की पार्टियाँ एक साथ चले, खासकर मौलाना साहब के साथ। तो उसमें कोशिश भी करेंगे, पार्टी के अंदर से भी लोगों को जो है उसको जिम्मेदारी देंगे, पार्टी से बाहर भी लोगों को खान साहब से राबते कटवा देंगे ताकि उसकी तरफ से कोई पैगाम ना आए। बाकी दुरानी साहब का पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरिस्टर साहब हुकूमत का तो है लेकिन पार्टी में उसकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो खान साहब ने जो कमेटी मुकर्रर की है वो असद कैसर साहब की सरबराही में है, वो फाइनल होगी। इसके अलावा अगर कोई मिले या ज़ाती मुलाकात तो हो सकती है, वो पार्टी का नहीं। सर, अपोजिशन के जो आपस में मुज़ाकरात जारी है मौलाना के साथ दूसरे जो एहतिजाजी तहरीक के लिए, वो कहाँ तक पहुँचे और एहतिजाजी तहरीक रमज़ान के बाद होगी? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो हमारी यही हमारी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे चले। कल भी हमारी मीटिंग थी चकदर साहब के ऑफिस में और हम 25-26 को एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों का आज भी हमारी एक वक्त कराची जा रही है जो 2-3 दिन वहाँ स्टे करेगी और सिंध की क़यादत के साथ उसकी मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश होगी कि इन कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोजिशन के लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करें जो आइन की और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें पॉलिटिकल लोग भी होंगे, इसमें रिटायर ब्यूरोक्रेट भी होंगे, जज भी होंगे, जनरल भी होंगे जो चाहते हैं कि मुल्क में आइन की। अच्छा, शेर अफजल